سب ختم ہو گیا تھا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، 2 آنسو ٹوٹ کے گرتے بے مول ہو گئے۔ آفتاب اس کے لفظوں کو سمجھ کے بھی انجان بنا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکا کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کا 3 سال پہلے کا دیا دکھ سب پہ حاوی ہو چکا تھا۔ آبی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب باہر دروازے پر بیل بجی۔ آج سنڈے تھا اور شامی اور سلطان صاحب دونوں ہی گھر تھے۔ جمیلہ خاتون منہا کو ناشتہ کروا رہی تھی، جبکہ شامی اپنے روم میں آج دیر تک سونے کا شغل منانے والا تھا۔ سنڈے اس کا یوں ہی گزرا کرتا تھا۔ 1 منٹ پھپھو، آپ بیٹھے، ہم دیکھتے ہیں۔ آبی نے دروازہ کھولا تو سامنے انابیہ کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ کر کھل اٹھی۔ انا آپی؟ آبی نے آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنے گلے سے لگایا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی دنیا جہاں کو بھول گئی تھی۔ یار ہم بھی تو ساتھ ہی ہیں، راستے سے تو ہٹ جاؤ دونوں۔ شہیر نے نفی میں سر ہلاتے انہیں آگے سے ہٹنے کو کہا۔ او سوری خان بھائی، آ جائے اندر۔ وہ سب کو راستہ دیتی ایک طرف ہوئی۔ جمیلہ خاتون خانم کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ وہ یکسر ہی بدل گئی تھی، محبت سے سب سے ملی۔ سلطان صاحب بھی باہر آ چکے تھے، سب سے پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ شامی کہاں ہے؟ انابیہ نے اپنے سول میٹ کا پوچھا۔ وہ سو رہی ہیں، آبی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں اٹھاتی ہوں۔ آبی فوراً اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ 1 منٹ، میں خود جگاتی ہوں اسے اپنے سٹائل سے۔ بھلا کون پاگل اتنی دیر تک سوتا ہے؟ انابیہ نے کہتے ہی پانی سے بھرا جگ اٹھایا اور شامی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ سبھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ شامی بہت مزے سے نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب اچانک سے اس پہ پانی کا فوارہ چھوٹا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ آبی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ چلایا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ پانی پھینکنے والا کون تھا۔ ایسے ہی کھلکھلاتی انابیہ پر نظر پڑی، ایک دم ساکت ہوا۔ آنکھیں بند کرتے دوبارہ کھولی، وہ ابھی بھی سامنے تھی۔ تم کب آئیں؟ آگے بڑھ کر انابیہ کو گلے سے لگاتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بس ابھی، انابیہ نے خوش ہوتے بتایا۔ تم لوگ تو 2 دن بعد آنے والے تھے، پھر اچانک کیسے پروگرام بن گیا؟ اپنا حلیہ بگڑا دیکھتا وہ بہت پیار سے پوچھ رہا تھا۔ ایسے، انابیہ نے ایک اور جگ پاس سے اٹھایا اور پھر سے شامی پہ سارا انڈیل دیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، فوراً باہر بھاگی۔ شامی بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب انابیہ آگے آگے تھی اور شامی پیچھے پیچھے۔ دونوں پورے گھر میں بھاگ رہے تھے کہ تبھی شامی سامنے سے آتی آبی سے ٹکرایا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ شامی نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے فوراً اسے تھاما اور خود سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی تھی۔ وہ جو پراٹھے بناتی باہر لا رہی تھی، بری طرح شامی سے ٹکرائی تھی۔ انابیہ نے فوراً آگے بڑھ کر ٹرے اور پراٹھے نیچے سے اٹھائے۔ آبی سر پکڑ کے رہ گئی۔ کوئی حال نہیں تم دونوں کا، اتنے بڑے بڈھے ہو گئے ہو لیکن بچوں والی حرکتیں نہیں چھٹتی۔ اب کہیں لگ جاتی اسے تو وہ ہے بھی کس حال میں؟ جمیلہ خاتون نے دونوں کو ہی ڈانٹا۔ چلو یہاں آؤ، آبی ادھر چل کے بیٹھو۔ آبی کا ہاتھ تھامے وہ اسے سب کے پاس گارڈن ایریا میں لے آئیں، جہاں سب ناشتے میں مصروف تھے۔ یہ بڑے تو ٹھیک تھا، پر امی نے بڈھا کسے کہا؟ انابیہ کو جمیلہ خاتون کی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، جبکہ شامی کان کھجاتا رہ گیا۔ ویسے اچھا لگا کہ تم بھی اب ہماری فہرست میں آنے والے ہو۔ انابیہ نے اسے کانگریچولیٹ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گارڈن میں سب کے پاس آئے۔ شہیر سے گلے ملتے شامی نے کنکھیوں سے آبی کو دیکھا، جو ابھی بھی بس سر کو پکڑے ہوئے ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ زکیہ باجی، سب کے لیے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیں، جمیلہ خاتون نے گھر کی اکلوتی ملازمہ سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں۔ آبی نے وہاں سے اٹھنا چاہا لیکن جمیلہ خاتون نے واپس بٹھا دیا۔ وہ ایک لمحے کو بھی آبی کا وہم نہیں کھاتی تھی، جب سے وہ حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو وہ روئی تھی۔ جمیلہ خاتون بھول ہی نہیں رہی تھی، وہ انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ آبی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جاؤ آرام کرو پلیز، انابیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارے نہیں، ہم ٹھیک ہیں، بس ایسے ہی۔ وہ جمیلہ خاتون کے منع کرنے کے باوجود سب کو ٹیبل پر ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اگر سب منع کر رہے ہیں تو سن لیتے ہیں بات، جاؤ روم میں۔ شامی کے لہجے میں تھوڑی سختی اور ناگواری سی تھی۔ ابھی محسوس کرتی سر جھکائے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ شامی، اپنے لہجے پر تھوڑا قابو رکھیں،
سلطان صاحب نے دھیرے سے ٹوکا، جبکہ سب ایک لمحے کو چپ سے ہو گئے۔ انابیہ کو دونوں کے بیچ میں کچھ کھٹکا سا لگا۔ اسے روم میں آئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شامی ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا، جبکہ آبی باتھ روم سے منہ صاف کرتی باہر آئی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ یہاں آؤ، شامی نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ جو اسے اگنور کر کے نکلنے لگی تھی، اس کے پکارنے پر پھر سے دل بھر آیا۔ اپنی جگہ پہ جم کے کھڑی ہو گئی، لیکن شامی کے پاس نہ گئی۔ شامی نے گہری سانس خارج کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پہ بٹھایا۔ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑتے اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنے ضبط کیے آنسو بہانے لگی۔ ابھی رونے کا سیشن بعد میں، پہلے ناشتہ کر لو۔ شامی نے اسے پیار سے ٹوکا تو وہ منہ میں نوالا رکھتے منہ ہاتھوں میں چھپا کے بری طرح رو دی۔ شامی اس کے اس طرح رونے سے ازحد پریشان ہوا اور فوراً اسے خود سے لگایا۔ پاگل، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ ہوا کیا؟ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ آپ نے ہمیں سب کے سامنے ڈانٹا، وہ اس کی شرٹ کو آنسوؤں سے بھگوتے ہچکیوں میں بولی تھی۔ ڈانٹ نظر آئی، اس میں میرا پیار نظر نہیں آیا۔ بہت نرمی سے اس کے بالوں کو ہاتھ سے اس کے چہرے سے پیچھے کرتے کہا، آپ ہم سے پیار نہیں کرتے، آپ نے خود کہا۔ وہ روتے ہوئے بالکل بچوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پیار نہیں کرتا، اس لیے پھر سے مما بن رہی ہو، ہے نا؟ پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ بلش کرنے لگی اور چہرہ جھکا لیا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ اب میرا سوہنا گول گپا کس طرح کا پیار چاہتا ہے؟ پہلے ناشتہ کر لو، پھر مجھے بتانا، ویسے ہی پیار کروں گا، ٹھیک؟ پیار سے اس کے گال پہ بوسہ دیتے اور وہ اسے ناشتہ کروانے لگا تھا، اور وہ بھی اس کے سینے سے لگی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ شامی نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ شامی کی ہر بات کو وہ ان دنوں بہت محسوس کرنے لگی تھی، اس لیے شامی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت پیار سے ہینڈل کرے گا۔ مسٹر اسد چیمہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا میٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک سے ڈور اوپن ہوا اور آفتاب شیر خان اپنے 2 گارڈز کے ساتھ غصے سے اندر داخل ہوا۔ سیدھی گن اس کے اوپر تانی۔ یہ کیا ہے خان؟ اسد چیمہ کچھ پل کو سہم کے بولا تھا، ساتھ ہی نشانہ بدلتا وہ اس کے آفس میں موجود تمام چیزوں کو نشانہ بناتا فائر کر چکا تھا۔ وہاں موجود سبھی دم بخود اس کے جلال کو دیکھ رہے تھے۔ گن کا رخ دوبارہ اسد چیمہ پہ کیا۔ اگر میری بیوی یا بچوں میں سے کسی کو بھی ایک خروچ بھی آئی ہوتی تو اس وقت ان سب کی جگہ پر تم ہوتے، ساری گولیاں تمہارے سینے میں گاڑ دیتا۔ آفتاب شیر خان کا انتہا کا غصہ دیکھ کر اسد چیمہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ آئندہ دھمکی دینے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ آفتاب شیر خان پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا، شیر ہے شیر۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا کہ سبھی نے دل دہل کے اسے دیکھا۔ جب بھی وار کرے گا سامنے سے وار کرے گا اور چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ غصے اور سرد لہجے میں کہتا زور سے پاس پڑی شیشے کی ٹیبل کو ٹانگ مار کے کرسی کرسی کر گیا تھا۔ اسد چیمہ نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس خارج کیا، اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ سر، ساتھ بیٹھے بزنس پارٹنر نے ٹیشو پیپر بڑھایا۔ پسینہ، اس نے ان کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اسد چیمہ نے ماتھے پہ آیا پسینہ ہاتھ سے صاف کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اندر ہی اندر کھولنے لگا۔ اس نے آفتاب شیر خان کو ہلکے میں لیا تھا۔ وہ انسان جو اسے اسی کی آفس میں آ کر دھمکا کے جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مونس، آپ کے ٹیسٹ میں یہ اتنا کم گریڈ کیوں؟ کمل شام کو ان دونوں کو لیے گارڈن میں بیٹھی پڑھا رہی تھی کہ میتھس کے ٹیسٹ پہ نظر پڑی۔ مما، وہ منمنایا۔ کیا مما؟ مونس، یہ صحیح ہے کیا؟ اتنے کم گریڈز کیوں؟ کمل کو انتہائی برا لگا تھا۔ مونس پریپ میں تھا تو ملکہ نرسری میں۔ مما، ہی از ناٹ لائک کلرنگ۔ ملکہ نے کمل کو ریزن بتایا۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی مونس، آپ نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے، کمل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مما سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، A+ گریڈ لوں گا، پکا پرومس۔ اس نے پیار سے کمل کا ہاتھ تھاما۔ پکا نا؟ کمل نے تصدیق چاہی۔ یس موم۔ مونس خوش ہو گیا کہ اس کی مما اس سے ناراض نہیں ہوئی۔ مما، کیا آپ ہماری ریئل والی مما ہی ہو نا؟ اچانک سے مونس کے کہنے پہ کمل کا دل بری طرح دھڑکا۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ میرے فرینڈز کہتے ہیں کہ آپ ہماری مما نہیں لگتی، آپ اتنی چھوٹی سی کیوٹ سی ہیں، جبکہ مما تو موٹی اور ہیلدی ہوتی ہیں نا؟ مونس نے کہتے ساتھ تصدیق بھی چاہی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، سب کو اللہ نے بنایا ہے اور سب کو اپنے ممی بابا سے پیار ہوتا ہے اور کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، اس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کمل نے رسان سے سمجھایا۔ بٹ موم، یو آر سو سویٹ، آئی ایم لکی یو آر مائی مما، مونس نے اس سے گلے لگتے کہا تو کمل مسکرا دی۔ مونس، ملکہ جلدی سے جاؤ بیٹا، چینج کر کے آؤ، ہمیں ابھی جانا ہے۔ اچانک سے آفتاب کی آمد پر وہ تینوں چونکے۔
کہاں بابا؟ کمل کے دل میں آیا سوال ملکہ نے پوچھ لیا۔ بڑی دادوں سے ملنے، چلو جلدی سے شوز پہن کے آؤ۔ آفتاب کے کہنے پر وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ آپ خان حویلی کی بات کر رہی ہیں؟ خان بیگم کی؟ غصہ ضبط کرتے آفتاب سے پوچھا، وہ جو ایک نظر اسے دیکھتا اگنور کرتا موبائل میں بزی ہوا تھا۔ کمل کی بات پہ چونکا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اوہ میں تو بھول گیا، محترمہ کے سارے مسئلے ہی خان حویلی سے شروع ہو کے خان حویلی پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ ایک چڑ جو ہے، جو ساری زندگی رہے گی۔ آفتاب نے طنز کیا۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ کمل کو تپ ہی چڑھ گئی۔ آپ جب چاہیں جائیں اپنی خان حویلی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کمل نے اس کے مقابل آتے سوال گڑا۔ میری مرضی، تمہیں جواب دے نہیں ہوں میں، سمجھی تم؟ آفتاب نے اس کے چہرے کو دیکھتے غصے سے کہا۔ خان حویلی میں ایک ناگن بھی بستی ہے اور آپ میرے بچوں کو وہاں نہیں لے جائیں گے، کمل نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں تمہارا پابند نہیں۔ آفتاب کا بھی پارا ہائی ہوا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ بچے وہاں آن موجود ہوئے۔ بیٹا آپ گاڑی میں جا کے بیٹھو، بابا آ رہے ہیں، آفتاب نے ان سے بہت پیار سے کہا، تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ہمیشہ آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھیے گا۔ کیا یاد رکھوں؟ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ جو انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی ایک دم سے آفتاب کے قریب آنے پر چپ ہو گئی۔ وہ آج بھی اس شخص کی آنکھوں سے خوف کھاتی تھی۔ اسے چپ دیکھ کر وہ جھٹک کے باہر نکلا۔ ابھی گاڑی میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ وہ ایک دم اس کے سامنے والی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ حیرانی سے اسے دیکھا۔ جہاں میرے بچے جائیں گے ان کی ماما بھی ساتھ ہی جائیں گی، پیار سے مونس اور ملکہ کو دیکھتے کہا، جبکہ سنایا آفتاب خان کو۔ اس نے کوئی رسپانس شو نہ کیا اور گاڑی خان حویلی کی طرف بڑھ گئی، جہاں بہت سارے راز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ڈرائیور نے بہت زور کی بریک لگائی۔ کمل نے بیلٹ نہیں لگائی تھی، اس لیے سیدھا جا کے آفتاب کی گود میں گری۔ آفتاب نے بھی اسے فوراً باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ مونس اور ملکہ دیکھتے رہ گئے۔ کمل کے لب آفتاب کی گردن سے مس ہوئے۔ آفتاب نے ایک لمحے کو آنکھیں موندے اس کے لمس کو روح میں اترتا محسوس کیا۔ 3 سال سے یہ لمس اس سے دور تھا۔ آج اس نے پھر سے اسے چھوا تو لگا پہلی بار ہی چھوا ہے۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کمل اپنی پوزیشن کا خیال کرتی پیچھے ہٹی، لیکن وہ ابھی بھی لرز رہی تھی، اور لرزتے ہوئے اس نے بیلٹ ڈھونڈنی چاہی کہ وہ بیلٹ لگا سکے، لیکن جب لرز رہی تھی تو کیسے ڈھونڈ پاتی؟ بہت کنفیوز ہو گئی تھی وہ۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آفتاب کے قریب جانا، اسے چھونا، یہ سب اچانک ہی ہوا تھا، لیکن اسے یہ احساس آج بہت الگ سا لگا۔ گاڑی پھر سے چل پڑی تھی، لیکن کمل نے ابھی تک سیٹ بیلٹ نہ لگائی تھی۔ آفتاب اس کا کنفیوز ہونا اور سٹپٹانا دیکھ رہا تھا۔ وہ بیلٹ غلط طریقے سے بنا دیکھے کھینچ رہی تھی۔ بچے ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، جبکہ کمل نے انہیں ایک گھوری سے نوازا۔ بھی آفتاب نے آگے ہوتے اسے بیلٹ نکال کر لگا دی۔ اس پل آفتاب کا اس کے بے حد نزدیک ہوتے اپنے کولون کی خوشبو سے اسے ایک بار پھر سے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آفتاب کے چہرے کی طرف ایک بار پھر وہ نہ دیکھ سکی۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ گاڑی خان حویلی کے اندر داخل ہوئی تو خان حویلی کے در و دیوار کو دیکھتے ایک بار پھر سے کمل کو پرانی یادوں نے جکڑا۔ ہاں ہے اس سے میرا تعلق، سب کچھ ہے وہ میری، اور نکاح بھی کروں گا اس سے، کل ہی اسی جگہ اسی سے کروں گا نکاح۔ تمہارے سامنے، سب کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں، میرے لیے یہ لڑکی سب کچھ ہے۔ اور کچھ سننا ہے؟ 3 سال پہلے کے کہے الفاظ کی بازگشت ایک بار پھر سے کمل کو سنائی دی تو اس کی آنکھ کا ایک کونا نم ہوا۔ گاڑی رک چکی تھی، بچے گاڑی سے نیچے اترے تھے۔ آفتاب نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ سر جھٹکتا وہ بھی اس کے پاس سے ہوتا خود نیچے اترنے لگا کہ اچانک سے کمل کی نظر اس پہ اٹھی۔ اس کی گردن پہ اپنے ہونٹوں کی لپسٹک کا نشان دیکھتی وہ ایک بار پھر سے سب کچھ بھولتی اسے کلائی سے پکڑ کر روک گئی۔ آفتاب ایک لمحے کو اسے دیکھتا اپنی جگہ رکا تھا۔ کمل کچھ نہ بول سکی، لیکن اس نے آفتاب کو اشارہ کیا۔ کیا؟ اس نے بھویں اچکائی۔ وہ کمل بولتے ہوئے گھبرائی تھی۔ اس کا گھبرانا آفتاب خان کو اتنی ٹف سچویشن میں بھی زیادہ بھایا تھا۔ وہ کیا؟ نفی میں سر ہلاتا وہ گاڑی سے نیچے قدم اتارنے لگا کہ کمل نے آگے ہوتے اس کی کلائی تھامی اور اس کی گردن پہ لگے اپنی لپسٹک کے نشان صاف کرنے لگی۔ اس دوران وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی مہکتی خوشبو خان کے حواسوں پہ چھائی تو وہ اسے ایک دم پیچھے کرتا نیچے اتر گیا۔ کمل نے گہرا سانس خارج کیا اور خود بھی نیچے اتری۔ آفتاب بچوں کو لیے اندر کی جانب بڑھا کہ ملکہ رکی۔ مما لیٹس کم، اس نے کمل کو پکارا۔ نہیں بیٹا آپ جائیں، مما یہیں ویٹ کریں گی۔
کمل نے انہیں مسکرا کے اندر کی جانب جانے کا کہا۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، یہاں تک بھی وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر آئی تھی۔ خان بیگم، ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں، جلدی چلیں۔ صفیہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ اس نے ارد گرد کسی اور کو نہ دیکھا، نہ دیکھنا گوارا کیا۔ چلو بچوں۔ آفتاب نے کمل کو نظر انداز کیا اور اندر بڑھا، جبکہ صفیہ کا آفتاب کو خان کہنا کمل کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتی رہ گئی اور وہ سب اندر چلے گئے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اندر جائے اور صفیہ کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دے، آفتاب خان کی زندگی سے نکال باہر کرے، لیکن وہ ایسا بس سوچ سکی۔ وہ ایسا چاہ کے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ آفتاب خان کے نکاح میں تھی۔ ہاں، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کمل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جو کہا کرتا تھا اسے، تم میرے نکاح میں ہو، آج وہ کسی اور کو نکاح میں لے چکا تھا۔ وہ دنیا تھا، میری ہستی کا سما تھا، میرے جینے کی وجہ تھا، میرا رہبر، میرا دلبر تھا، نکاح عشق و محرم تھا، سب کچھ تھا وہ، مگر اب کے تھا تو وہ بے وفا تھا۔ میرے بچے۔ خان بیگم نے باری باری ملکہ اور مونس دونوں کو گلے سے لگایا۔ وہ حیران تھے کہ ان کی ایک اور دادو بھی ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے آفتاب تبسم بیگم سے فون پہ اجازت لے چکا تھا۔ انہوں نے کبھی پہلے بھی اسے نہ روکا تھا، تو اب کیسے روک دی؟ اس لیے کوئی روک ٹوک نہ کی۔ اب مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ خان بیگم کے منہ سے نکلے نا امیدی کے الفاظ سے خان تڑپ ہی گیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آفتاب خان نے ان کو تسلی دی، جبکہ ڈاکٹر وہاں موجود تھے جو کہ جواب دے چکے تھے۔ خان، میرے بچے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور کمل، ان کے لب پہ کمل کا نام تو آیا، لیکن ان کو قدرت نے اجازت نہ دی کہ وہ کچھ کہہ پاتی، اور وہیں ان کی آخری سانس نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آفتاب خان نے خود پہ ضبط کرتے ان کی نبض چیک کرتے دھیرے سے کہا۔ بچے حیرانی سے کبھی باپ کو تو کبھی اس ہستی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا معصوم دماغ ایسی کسی بھی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ عظیم خان، بچوں کو گھر لے جائیں، مجھے یہیں رکنا ہوگا، دھیرے سے وہاں سے اٹھتے عظیم خان سے کہا۔ اس کی آنکھیں بھی اشکبار تھی۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ بچوں کو باہر لے آیا جہاں کمل پہلے سے موجود تھی۔ سر خان نے بچوں کو گھر لے جانے کا کہا ہے، عظیم خان نے دھیرے سے سر جھکا کے کمل سے کہا۔ اور وہ خود؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ یہیں رکیں گے، خان بیگم کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عظیم خان نے اس کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے وجہ بھی بتا دی۔ کمل تو ایک دم سکتے میں آ گئی۔ اس کی زندگی کو بیچ منجھدار پھنسانے والی خود ہمیشہ کے لیے ابدی نیند جا سوئی تھی۔ بے اختیار ہی ایک آنسو اس کی گال سے گرتا گال پہ پھسل گیا۔ اسے ہوش ہی نہ تھا، ورنہ گرنے سے پہلے ہی چھپا لیتی۔ آپ بھی گھر چلیں گی؟ عظیم خان نے بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے مؤدب انداز میں پوچھا۔ کمل نے ایک نظر پلٹ کر بچوں کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کمل کا دل نہ کیا واپس جانے کو۔ جو بھی تھا وہ اتنی پتھر دل نہ تھی کہ یہاں تک آ کے میت کو بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ جائیں، میں خان کے ساتھ آ جاؤں گی، سہولت سے انہیں کہتی وہ بچوں کو پیار کرتی انہیں سمجھا کے خود حویلی کے اندر کی جانب بڑھی۔ آج 3 سال بعد وہ ان در و دیوار کو دیکھتی اندر جا رہی تھی۔ خان بیگم کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ کس موڑ پہ یہ زندگی لے آئی کہ نہ چاہ کے آگے بڑھ سکتی ہیں، نہ چاہ کے وہیں رک سکتے ہیں۔ بس ایک درد تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی، وہیں اسے 2 عورتیں نظر آئی، جن میں ایک صفیہ تھی، دوسری شاید اس کی جاننے والی، جبکہ خان بیگم کا وجود سفید چادر میں ڈھکا ہوا نظر آیا۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ آنسوؤں کا گلا گھونٹتا، اسی لمحے صفیہ کی نظر اچانک اس کی طرف اٹھی۔ وہ رونا بھول کر اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کمل اور یہاں؟ لیکن کیسے؟ اسے یقین نہ آیا۔ کمل نے وہیں کھڑے پچھلے 3 سالوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے دیکھا۔ صفیہ غصے سے آگے بڑھی، کچھ بولتی کہ اسی لمحے آفتاب خان اندر داخل ہوا۔ وہ وہیں پیچھے ہٹ گئی۔ کمل کو وہاں کھڑا سکتے میں روتا دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ اسے لگا کہ وہ بھی بچوں کے ساتھ جا چکی ہوگی، لیکن وہ یہیں تھی اور وہ رو رہی تھی۔ خان کو اچنبھا ہوا۔ وہ فون پہ تبسم بیگم کو اطلاع دے کے آیا تھا۔ انہوں نے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ وہ حیدرآباد تھیں اور جلد از جلد آنے کا کہا تھا۔ انابیہ کے آنے کے دوسرے دن ہی فضا شوہر اور بچوں وحاج، قرات اور پنکی سمیت آ گئی تھی۔ سلطان ہاؤس میں خوب رونق میلہ ہو گیا تھا، سبھی خوش تھے، اور سلطان صاحب اپنے بچوں کو یوں خوش دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ جمیلہ خاتون نے باقاعدہ صدقے کے بکرے دیے تھے۔ مما، یہ بھی خوب کیا آپ نے،
انابیہ نے فضا کی 2 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھائے جمیلہ خاتون سے کہا، بیٹا صدقہ خیرات 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جمیلہ خاتون نے منہا کو گود میں لیا جو ان کی گود میں آنے کے لیے کب سے مچل رہی تھی۔ ویسے میں کیا سوچ رہی تھی، فضا آپی آپ کی یہ پنکی مجھے دے دے۔ اچانک سے انابیہ نے پنکی کو پیار کرتے کہا تو فضا چونکی۔ تمہاری ہی بیٹی ہے؟ فضا نے محبت سے جواب دیا۔ نہیں آپ سمجھ نہیں رہی، مجھے اسے معاویہ کے لیے دے دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انابیہ نے پنکی کو اپنے سینے سے لگایا۔ انابیہ یوں تو وہاج اور کرت بھی معاویہ اور علیزہ کے ہم عمر ہے، کیا تم علیزہ میرے وہاج کو دے دو گی؟ فضا نے بدلے میں اس سے اس کی بیٹی مانگ لی۔ ایک پل کو انابیہ کے دل پہ ہاتھ پڑا، شاید ماں تھی اس لیے۔ فضا آپی مجھے آپ سے بڑھ کے کون ہوگا، اور وہاج تو میرا اپنا بچہ ہے، جائیں کیا یاد رکھیں گی، علیزہ دی آپ کو۔ انابیہ نے نم لہجے میں کہا۔ پہلے شوہر سے تو پوچھ لو، فضا نے چھیڑا، وہ کبھی مجھے منع نہیں کریں گے۔ انابیہ کے لہجے میں یقین تھا۔ پنکی کے گالوں کو چٹا چٹ پیار کرتے وہ بہت آسودہ تھی، جبکہ جانتی نہیں تھی کہ آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے۔ بڑے تو اپنوں کی محبت میں فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن بچے اس فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ کیونکہ وہاج جتنا سلجھا اور شریف تھا، ماں کی ہاں میں ہاں ملانے والا، معاویہ اتنا ہی ضدی تھا، صرف اپنی منمانی کرنے والا۔ اب اسے کون پسند آتی تھی، یہ تو بڑے ہو کے وہ خود ہی فیصلہ کرنے والا تھا۔ جنازے کا وقت ہو گیا تھا، جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ مرد حضرات جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ خواتین روتی اشکبار رہ گئی تھی۔ ان کی دوسری بہو اپنی دونوں بیٹیوں سمیت آئی تھی، وہ بھی دکھی تھیں، لیکن قدرت کے آگے کس کی چلی ہے۔ کمل وہیں ایک طرف کھڑی وہاں کے در و دیوار کو اجنبیت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہی ہے نا خان کی بیوی جو اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کسی عورت نے چہم گوئی شروع کی، لیکن کمل نے نظر انداز کر دیا۔ ہاں سنا تھا کہ 3 سال پہلے ہی چھوڑ گئی تھی، بچہ بھی چھوڑ گئی، دوسری نے لقمہ دیا۔ ہاں پھر واپس کیسے آ گئی؟ کمل نے لب بھینچے۔ ہائے خان بیگم کی موت کی خبر سن کے واپس آئی ہوگی، ورنہ خان نے اسے واپس اس حویلی میں آنے دینا تھا۔ وہ عورتیں اونچا اونچا بول کے کمل کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کمل یہ بات جانتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ یہاں کسی قسم کا تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماتم والا گھر تھا، اسے اس کے تقدس کا خیال تھا، اس لیے وہ خاموش رہی، جبکہ اس کے پیچھے صفیہ کا ہاتھ تھا، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس حال میں اس کا دل گھبرایا تو اٹھ کے باہر نکل آئی۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، ایک بار پھر وہ اسی گھر میں تھی، اس شخص کی بیوی تھی، اور وہ دوسری عورت بھی یہی تھی، اور جس نے یہ چال کھیلی تھی وہ خود منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خان بیگم آپ نے میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ بہت سخت زیادتی کی ہے، لیکن میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اب میرا اور آپ کا معاملہ ختم ہوتا ہے، اور میں کوئی نہیں ہوتی آپ کو معاف نہ کرنے والی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دینا، میری پکڑ میں انہیں نہ پکڑنا۔ وہ روئی تھی۔ خان بیگم کے جانے کا اسے دل سے افسوس ہوا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں گارڈن میں بیٹھی رہی، اس بات سے انجان کہ جنازہ پڑھ کے مرد حضرات واپس آ چکے تھے۔ کمل بی بی، ملازمہ کے بلانے پر وہ چونکی۔ آپ کو خان صاحب بلا رہی ہیں، بہت ہی مؤدب انداز میں کہا۔ کمل حیران ہوتی اٹھی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں صفیہ نے اس کے لیے ایک الگ ہی محاذہ رائی کھولی ہوئی تھی۔ صفیہ کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کے جاننے والی اس کی پھپھو اسے تھامے کھڑی تھی۔ صفیہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ کمل کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب آفتاب خان غسیلی نظروں سے اسے دیکھتا محسوس ہوا، یہ سب کیا ہے؟ آفتاب نے غصہ ضبط کرتے اسے پوچھا۔ کیا؟ کمل نے حیرانی سے ان سے دریافت کرنا چاہا۔ معصوم مت بنو، میرے سر پر تم نے یہ واز مارا اور اب کہتی ہو کیا؟ صفیہ جارحانہ انداز میں بولی۔ پاس کھڑی اس کی پھپھو نے اسے تھامے رکھا۔ کمل کے ماتھے پہ بل پڑے، نظر اس کے ماتھے پہ گئی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ تنفر سے سر جھٹکا۔ کیوں کیا ایسا؟ آفتاب خان اس کے مد مقابل کھڑا ہوتا سرد لہجے میں پوچھتا کمل کو حیران کر گیا۔ لیکن وہ کیوں حیران ہوتی؟ آج تک آفتاب نے اس کا یقین کیا ہی کب تھا؟ اسے تو یقین کے لیے ہمیشہ ثبوتوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں آپ کو یا کسی کو یہاں جواب دہ نہیں ہوں، کمل نے خود پہ کمال ضبط کے جواب دیا، ورنہ جس قدر اسے غصہ آ رہا تھا وہی جانتی تھی۔ تمہیں جواب دینا ہوگا، میرے گھر میں کھڑے ہو کر تم مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، صفیہ چلائی تھی۔ کمل نے پھر بھی درگزر سے کام لیتے وہاں سے نکلنا چاہا کہ آفتاب نے راستہ روکا۔ تم اسی لیے یہاں رکی تھی کہ یہ سب تماشا کر سکو؟ آفتاب کی بات پہ اس کا دماغ بری طرح جھنجھلا اٹھا۔ آفتاب شیر خان، پہلی بات میں نے اسے نہیں مارا،
کیونکہ اگر کمل اسے مارتی تو اس وقت کچھ کہنے کے قابل نہ ہوتی۔ کمل نے سینے پہ بازو باندھے نہایت تحمل کا مظاہرہ کرتے آفتاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تیز لہجے میں کہا، اور دوسری بات، میں چاہے کچھ بھی کہہ لوں، یقین تو آپ نے میرا کرنا نہیں، تو میں کچھ بھی کیوں بولوں؟ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھے، اسے جو کہنا ہے یہ کہے۔ صفیہ کی جانب اشارہ کیا۔ آئی ڈونٹ کیئر ناؤ۔ اس کے پاس ہوتی وہ سرد لہجے میں کہتی وہاں سے باہر نکلنے لگی کہ تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کتنی درندگی بھر گئی ہے تم میں، ایک وحشی عورت بن گئی ہو تم، جانور سے بھی بدتر ہو تم، اتنی بے دردی سے مجھے مارا، دیکھنا تمہارا کیا تمہاری اولاد۔ اس سے پہلے کہ صفیہ بات مکمل کرتی، کمل کا ایک جھاپڑ پڑتے ہی اس کے لب خاموش ہوئے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آفتاب نے بھی بس ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے جو کیا صفیہ ڈیزرو کرتی تھی۔ بچے وہ صرف کمل کے نہیں، آفتاب شیر خان کے بھی تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بچوں کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ کمل کا دماغ اب کی بار پوری طرح شارٹ ہوا تھا۔ ایک اور تھپڑ اس کے گال پہ پڑا تھا۔ ششدر سی اسے دیکھے گئی، آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کے مروڑتے کمر کے پیچھے لے گئی۔ کسی بھول میں نہ رہنا اور نہ ہی مجھے کمزور سمجھنے کی بھول کرنا۔ کمل سب برداشت کر لے گی، لیکن بات جہاں اس کی بچوں کی آئے گی تو وہ جان بھی لے سکتی ہے اور جان دے بھی سکتی ہے۔ زور سے پکڑ کے اس کا بازو مروڑتے جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اپنی پھوپھو کے اوپر جا گری۔ اس کی نظروں میں خوف تھا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ 3 سال میں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ میں 3 سال چھوڑوں یا 10 سال؟ تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہاں؟ غصے میں تو وہ بہت کچھ بولتی جا رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ آفتاب کے نکاح میں ہے تو اس کا کیا رہ جاتا۔ بولو نا، جواب دو۔ کمل پھر سے غصے سے آگے بڑھی۔ آفتاب شیر خان نے اسے بے انتہا غصہ میں دیکھ کر اسے دبوچ گیا۔ چھوڑے مجھے، بتائے ذرا آج یہ مجھے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تم اس گھر کی مالکن ہو جو مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو؟ کمل شروع ہو چکی تھی اور اب اسے روکنا ناممکن تھا۔ یہ حویلی کس کی کتنی ہے، کس کا کتنا حق ہے، یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ لیکن صد افسوس، آج ہی خان بیگم کا جنازہ اٹھا اور آج ہی تمہیں اس خان حویلی کی مالکن بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ تف ہے تم جیسی لالچی عورت پر۔ کمل کسی کی بھی پرواہ کیے بنا صفیہ کو آج آئینہ دکھا گئی۔ اپنے اندر کا غبار اس پہ نکال کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ آفتاب شیر خان نے اسے مزید آپے سے باہر ہوتے دیکھا تو کلائی سے دبوچے باہر لے گیا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑے مجھے، بمشکل کلائی چھڑاتے وہ دبا دبا چلائی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو اور گاڑی میں بیٹھو، آفتاب خان نے غصے سے لب بھینجتے کہا۔ اچھا، وہ جو آپ کی چہیتی اپنا منہ کھول کے کھڑی تھی اس کا کیا؟ کمل کو تو تپ ہی چڑھ گئی۔ کمل؟ آج کتنے عرصے بعد آفتاب نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ ایک پل کو تو وہ چپ ہو گئی۔ آج اپنا نام اس کے لبوں سے ادا ہوتا بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھوتا سا لگا۔ پھر سے کہنا؟ کسی ٹرانس کی کیفیت میں دھیمے سے بولتی وہ آفتاب شیر خان کو بھی چونکا گئی۔ آفتاب شیر خان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور گاڑی کی جانب بڑھتا اسے بھی فرنٹ سیٹ کا دروازہ انلوک کرتے بٹھایا۔ وہ پیچو تاب کھاتی پھر سے صفیہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ آفتاب نے صفیہ کی بات پر رسپانس کیوں نہیں دیا؟ اس بات کا کمل کو شدید دکھ ہوا تھا اور اپنی تائیں وہ خان سے سخت غصہ ہو چکی تھی۔ گاڑی خان مینشن کی طرف رواں دواں تھی۔ سارے راستے دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ ایک گارڈ کی گاڑی آگے تھی، ایک پیچھے، جنہوں نے اسے پوری طرح کور کیا ہوا تھا، جبکہ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہر جگہ ہر وقت تماشا کھڑا کرنا ضروری ہے؟ آفتاب شیر خان کی غصہ بھری آواز ابھری۔ تماشا اس نے شروع کیا تھا، میں نے تو ڈراپ سین کیا، دیکھا نہیں تھا؟ کمل نے فخر سے پوچھا۔ تم واقعی اسے جنگلیوں کی طرح مار رہی تھی، کیا طریقہ تھا یہ؟ آفتاب کو اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ آپ اب حد سے بڑھ رہے ہیں مسٹر خان۔ انگلی اٹھا کے لال بھبوکا چہرے سے اسے مخاطب کیا۔ میری کیا حد ہے؟ ہر حد تو تم کراس کر چکی ہو۔ اچانک سے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھایا۔ جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کی چہیتی لاتوں کی بھوت ہے، باتوں سے کہاں ماننے والی تھی؟ کمل نے اسے تپانا چاہا۔ لاتوں کی بھوت تو تم بھی تھی، بنا اس کی طرف دیکھے دھیمے لیکن سرد لہجے میں کہا۔ کمل نے ایک نظر اس بے حس شخص کو دیکھا۔ تو اٹھا لیتے ہاتھ، بلکہ اٹھایا تو تھا آپ نے، بس ماننے کی کسر رہ گئی تھی۔ اپنے دل کی خواہش اب پوری کر لیں۔ کمل نے غصے سے آنسو ضبط کرتے آفتاب سے کہا۔ آفتاب کا یوں بلا وجہ صفیہ کی سائڈ لینا کمل کو اندر تک سلگا رہا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہاری ٹانگیں توڑ کے تمہیں بستر پر ڈال دوں، آفتاب خان نے دانت کچکچاتے کہا۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم، ایک قہر کی نظر اس پہ ڈالی، میرے بچوں کی ماں ہو،
سرد لہجے میں کہتا وہ کمل کو بالآخر آنسو دینے میں کامیاب ہو گیا۔ بھول جائیں کہ میں آپ کے بچوں کی ماں ہوں اور اپنی درندگی دکھا دیں تاکہ آپ کے اندر کی خان کو سکون مل جائے۔ اس بار کمل کا لہجہ شکست خوردہ اور دکھی تھا۔ آفتاب شیر خان نے ایک سخت اور کوٹیلی نظر سے اسے دیکھا، لیکن اب کی بار خاموش رہا۔ کمل نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ آنکھیں موندے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ کیسے بدل جائے گا تو دل کو دے کے دھوکا، پہلے نہ میں جانی، پہلے نہیں یہ سوچا، جھوٹی قسمیں تیری، جھوٹا وعدہ تیرا، کتنا خوش ہے صنم توڑ کے دل میرا، اچھا یہ احسان ہے تیری طرف میں دیکھوں، دل کو سمجھا نہ پاؤں، دل میں بسی یہ محبت دل سے نکال نہ پاؤں، تو ہی زندگی میری، تو ہی چاہت میری، میرے ہم نشیں، میرے دل ربا، یہ تیری بے رخی لے میری جان رے۔ کیا تھا یہ سب؟ وہ تمہیں مار کے چلی گئی اور تم دیکھتی رہ گئی؟ پھپھو آسیہ نے اسے غصے سے مزید متنفر کیا، جو گال پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ سوچو، ابھی صرف آئی تو 2 تھپڑ جڑ کے چلی گئی، اگر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی تب کیا کرو گی؟ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس سے پہلے ہی اس کا پتہ صاف کر دوں گی۔ صفیہ غصے سے کھڑے ہوتے پھنکاری تھی۔ آسیہ نے سر جھٹکا، جیسے یہ کہنا ہی آسان ہے، بس کرنا ناممکن۔ میری راہ کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا ہے، اب دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ آفتاب شیر خان کو بھی حاصل کروں گی اور یہ ساری جائیداد بھی۔ صفیہ دل ہی دل میں شیطانی پلان بنا رہی تھی۔ سب مل کے گھومنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور انابیہ کا ہی یہ سب پلان تھا۔ وہ یہاں آ کے اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس سب میں وہ اپنے پیارے شوہر شہیر خان کو تو ٹائم ہی نہیں دے پا رہی تھی، اور وہ اچھا خاصا ناراض تھا، جبکہ انابیہ کو اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر پل کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی اور شامی کی جوڑی نے پورے گھر میں رونق میلہ لگایا ہوا تھا۔ آفس سے چھٹیاں لیتا وہ بھی ہر وقت گھر پہ موجود تھا، لیکن شام کو آن لائن کام کر کے وہ اپنا کام پورا کر رہا تھا۔ دن کا وقت اپنوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں لگا دیتا۔ چلو کل صبح چڑیا گھر چلتے ہیں، بچے خوش ہو جائیں گے، انابیہ نے مشورہ دیا۔ چڑیا گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت سلطان ہاؤس چڑیا گھر بنا ہوا ہے۔ شامی نے لقمہ دیا تو انابیہ نے پاس پڑا کشن اٹھا کے اسے مارا۔ وہ تو نیچے ہو گیا، لیکن باہر سے اندر آتے شہیر کے منہ پہ جا لگا۔ اوہ I'm sorry، انابیہ منمنائی، لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی بکھری تھی، جبکہ شامی اور پاس بیٹھے بچے دبی دبی ہنسی ہنسے تھے۔ شہیر نے سنجیدگی سے کشن کو ایک طرف صوفے پر رکھتے وہیں سے واپسی کی راہ لے لی۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ جو کھلکھلا کے ہنسنے کا سوچ رہی تھی ایک دم سے سنجیدہ ہوئی۔ جا کے پوچھ لو، شامی نے سہولت سے مشورہ دیا۔ تم پلاننگ کرو، میں ابھی آتی ہوں، شامی سے کہتی وہ شہیر کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی۔ تمہیں پرواہ ہے؟ شہیر کا کلستہ لہجہ انابیہ تو سن ہی ہو گئی تھی۔ اب انہیں کیا ہوا؟ خود سے سوچنے لگی، کہاں غلطی ہوئی ہے؟ اگر سوچنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، شہیر نے سرد لہجے میں کہتے بیڈ پہ کمفرٹر اوڑھتے کہا۔ شہیر، انابیہ نے منمناتے ہوئے آواز دی۔ انابیہ جسٹ گو، ماتھے پہ بازو ٹکائے وہ سنجیدگی اور غصے سے بولا تھا۔ انابیہ کی نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کرتی اس کے پاس آ گئی۔ بچے دونوں دادی نانی کے پاس تھے۔ وہ مزے سے اپنے یہ دن میکے میں انجوائے کر رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ شوہر کو بھی بھول گئی تھی، اور یہی وہ غلطی کر گئی تھی۔ اس کے پاس بستر پر لیٹے اس کا بازو اس کے ماتھے سے ہٹاتے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ شہیر نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ انابیہ نے اس کو ہگ کیا تو پھر بھی اس نے کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا۔ انابیہ نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے، وہ تب بھی خاموش رہا۔ انابیہ کی جسارتیں اب بڑھتی جا رہی تھی، گالوں سے ہوتے وہ اس کے لبوں تک جا پہنچی۔ وہ جو خود پہ قابو کیے لیٹا تھا، اس کے اس طرح کرنے سے اپنے بے لگام جذبات کو کھلا چھوڑتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے بستر پر لٹاتا، خود اس پہ حاوی ہوا۔ آ گئی یاد ہسبینڈ کی؟ محبت بھرا طنز تھا۔ آپ کو بھولنے کی غلطی کر سکتی ہوں کیا بھلا؟ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتی وہ اسے مزید اپنے قریب آنے پر اکسا رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اپنی تشنگی مٹاتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کہاں آ کے تو واقعی بھول گئی ہو، شکوہ زباں پہ آ ہی گیا۔ شاید آپ صحیح ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، بس اتنی ایکسائٹڈ ہو گئی کہ اور کچھ یاد ہی نہیں۔ بس یہی سوچتی ہوں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں، انجوائے کر لو، پھر نہ جانے کب آپ لے کے آئیں پاکستان، آنکھیں ترس جائیں گی پھر سب کو دیکھنے کو۔ ایک یاس تھی انابیہ کے لہجے میں، وہ اپنوں کے بیچ بہت کھل اٹھی تھی۔ اسے انابیہ کا یوں اداس ہونا ذرا اچھا نہ لگا۔ اداس نہ ہوا کرو میری جان، تم خوش رہتی ہو تو میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ لو یو سو مچ۔ ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کرتا وہ اس کے قریب ہوتا، اسے خود میں گم کر گیا۔
جبکہ اس کا یوں اداس ہونا اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ بچوں کو ان کے کمرے میں سوتا دیکھ کر وہ مطمئن ہوتی وہاں سے نکلی تھی۔ خان بیگم کی وفات کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ تبسم بیگم چاہ کے بھی نہیں آ سکی تھیں۔ ان کی دوست کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، جبکہ تبسم بیگم کو وہ اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھیں، اس لیے ہمہ وقت ان کے پاس تھیں۔ کمل کو ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب تک وہ نہیں جاتی تھی تب تک گھر کے سب معاملات وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے روم کے ساتھ لیفٹ والا کمرہ استعمال کر رہی تھی، جبکہ آفتاب رائٹ والا۔ اپنے اصل کمرہ دونوں نے ہی چھوڑا ہوا تھا، لیکن آج کمل کا جی چاہا کہ اس کمرے میں جائے۔ دل کی بات مانتے دروازہ کھولتی آج وہ اس کمرے میں آئی تھی۔